الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، یہ جو مہینہ ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ اب شروع ہوا ہے اور آج ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے، تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کیا مطلب؟ پہلی بہار۔ پہلی بہار کیا مطلب؟ کہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کہ جس رسول کی وجہ سے ہمیں اتنی عزت ملی اور جس نبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اتنی عزت دی، عورتوں کو عزت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے لیے نبی بن کر آئے، ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ جانوروں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، غلاموں کے لیے رحمت، قیدیوں کے لیے رحمت، کیڑے مکوڑے یعنی 18,000 جو مخلوقات ہیں ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے کہ جن کے آنے کی وجہ سے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب ہوئی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ہم بھی کسی کے غلام ہوتے، حضور نہ آتے تو ہم بھی کسی مندر کا گھنٹہ بجا رہے ہوتے، حضور نہ آتے تو ہم بھی کسی نہ کسی بادشاہ کی غلامی کر رہے ہوتے، اور حضور نہ آتے تو ہم بھی کسی نہ کسی پتھر کو سجدہ کر رہے ہوتے یا کسی چاند سورج کو اپنا خدا مان رہے ہوتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آ جانے کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم عطا فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، اپنی زندگی کو ان کے طرز پر گزارنا سیکھو، تو تم راہ راست پر آ سکتے ہو، تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو اس کا بٹن ذرا دوبارہ گھڑ دباؤ، بند کر کے دوبارہ، آواز نہیں آ رہی۔ چھوڑ دو۔ تو یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ تو کب پیدا ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو والد صاحب کا انتقال تو پہلے ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے ماں کے پیٹ میں تھے تو والد صاحب کا انتقال ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور والدہ نے جو حضرت آمنہ ہیں انہوں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ جب آپ 6 سال کے ہو گئے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ والدہ کے انتقال کے بعد آپ جو ہے وہ دادا کی پرورش میں آئے۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو دادا کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا نے کی ہے۔ چچا کون ہے؟ عبد المطلب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب۔ تو انہوں نے آپ کی پرورش کی، لیکن جب آپ نبی بن گئے اور آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی تو اس کے بعد جو آپ کے چچا ہیں ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے آپ پر ظلم و زیادتی کی، آپ کو ستایا گیا، تو آپ کو ہجرت کرنے پر لوگوں نے مجبور کیا۔ تو آپ ہجرت کر کے مدینے میں آئے گئے اور 10 سال مدینے میں رہے۔ تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دیکھو 4 چیزیں ہیں، ایک تو ہے نبی کی ولادت، دوسرا ہے نبی کی تعریف کرنا، تیسرا ہے نبی پر ایمان لانا، اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے ایمان لانے کے بعد نبی کی باتوں پر عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے سے خوش ہونا۔ اب ہر انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے۔ جس انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہے، ایسا آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو خوش ہونا پڑے گا، خوش ہونا چاہیے، لیکن جو طریقہ خوش ہونے کا اب اپنایا ہے وہ غلط ہے۔
ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے سے خوش ہو، اور یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ جس نبی کی وجہ سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پایا ہے، جس نبی کی وجہ سے ہم نے جو ہے تمام نبیوں کو پہچانا ہے، جس نبی کی وجہ سے ہمارے اوپر قرآن نازل ہوا، ہم نے قرآن کو سکھا ہے۔ یہ مسجدیں اور والدین کی خدمت ہے اور عبادتیں ہیں، یہ ذکر ہے، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، یہ سب چیز کس لیے ملی ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو ہمیں کوئی چیز ملنے والی نہیں تھی۔ تو ہر انسان کو خوش ہونا ہے، ہر انسان کو، یہ ہے تعریف۔ لیکن صرف خوش ہونے سے جنت مل جائے گی ایسا نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے نبی کی تعریف کرنا۔ پہلی چیز نبی کی ولادت پر خوش ہونا، دوسری چیز نبی کی تعریف کرنا۔ یہ دونوں چیز بہت لوگوں نے کی ہے، لیکن ان دونوں چیز کرنے کے باوجود بھی چند لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ نبی کی ولادت پر خوش سب سے پہلے کون ہوا؟ ابو لہب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ وہ اتنا خوش ہوا جب اس کو معلوم ہوا کہ عبداللہ آپ کے بھائی ہیں اور ان کے گھر میں محمد پیدا ہوئے ہیں۔ جب ایک باندی نے ان کو بتایا کہ آپ کے یہاں پر عبداللہ کی جو بیوی ہیں آمنہ، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے محمد، تو ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ جس باندی نے اس کو یہ خوشخبری دی، اس باندی کو خوشی میں آزاد کر دیا، اور اس نے اپنے گلے میں جو ہار پہنا ہوا تھا نا، وہ بڑا قیمتی ہار تھا، اس وقت کا بھی وہ کئی لاکھ کا ہار تھا، اب تو وہ اربوں کا ہار ہے، تو اس نے اپنا ہار اتار کر اس باندی کو دے دیا، تجھے گفٹ ہے کہ آج میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں وہ ہار بھی اتار کر دے دیا ہے اور اس باندی کو آزاد بھی کر دیا، اتنا خوش ہوا۔ لیکن کیا خوش ہونے سے اس کو جنت ملی؟ تمام دنیا والوں کو معلوم ہے، تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب جو ہے برباد ہو گیا، دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد، لیکن اس کو خوش ہونے سے جنتیں ملی ہے۔ اور اس کے بعد نبی کی تعریف ہے، نبی کی تعریف بھی بہت لوگوں نے کی ہے، کتنے نہ جانے غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جن لوگوں نے نبی کی تعریف کی ہے۔ اور آپ کے چچا ہیں ابو طالب ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تعریف کی ہے، ساری زندگی تعریف کی ہے، لیکن جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، حالانکہ ابو طالب نے کیا کہا؟ ابو طالب نے یہ کہا کہ بھتیجے تیرا دین تمام دنیا کے دینوں کا سردار ہے، تمام آپ کا دین جو ہے وہ بڑا خوبصورت دین ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ تیرا دین پوری دنیا پر چھا جانے والا دین ہے۔ اتنی تعریف کرتے تھے کون؟ ابو طالب۔ اور ابو طالب تو جب آسمانوں سے بارش نہیں برستی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمد کا واسطہ دے کر، جب آپ کی عمر صرف 8 سال ہے، 8 سال آپ کی عمر ہے، بارش نہیں آ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بارش برسائی کہ سارے مکے کے اندر پانی پانی ہو گیا۔ تو کیا فرمایا ابو طالب نے؟ کیا کہا کہ بھتیجے تیرا چہرہ تو وہ ہے کہ جس چہرے سے بارش آتی ہے، تو وہ ہے کہ تیرا دین جو ہے وہ پوری دنیا کے دینوں کا سردار ہے۔ لیکن کیا ابو طالب کو جنت ملی؟ نہیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف تعریف کی۔ ابو لہب خوش ہوا اور ابو طالب نے صرف تعریف کی، لیکن ان کو تعریف کرنے کی وجہ سے اور خوش ہونے کی وجہ سے جنت نہیں ملی ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ لیکن ایک شخص ہے جس کا نام حضرت بلال ہے۔ وہ کون ہے؟ کالے کلوٹے ہیں، بدن پر کپڑا نہیں ہے، غلام ہیں، حبشے کے رہنے والے ہیں، ایسا چہرہ ہے کہ جس چہرے کو عام طور سے لوگ پسند بھی نہیں کرتے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ وہ دنیا میں ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو دیکھا کہ دنیا میں وہ چلتے ہیں، لیکن ان کی پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز وہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو سینے سے لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سینے سے لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سینے سے لگایا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تعریف کو، قرآن کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے عمل کو اور آپ کے بیان کردہ تمام باتوں کو انہوں نے سینے سے لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ دنیا میں چلتے ہیں لیکن ان کے چلنے کی آواز جنت میں بھی آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایمان لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا۔ لیکن ایک شخص ہے جس نے تعریف کی، ایک شخص ہے جو خوش ہوا، لیکن وہ جنت نہیں پا سکے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشی بھی منانا ہے، خوش بھی ہونا ہے، منانا نہیں بلکہ خوش ہونا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرنا ہے، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد ایسا نہیں بھائی میں نے کلمہ پڑھ لیا بس بات ختم ہے، اب میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا، ایسا نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے، تو وہ آدمی کامیاب ہوگا۔
ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعریف کرنے سے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کتنے ہندو آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں کتابیں تک لکھی ہیں، ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا۔ آج ہم لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے، اتنے بے لگام ہو گئے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد نہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فالو کرنا نہیں چاہتے، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ وہ کیا بتا کر گئے ہیں اس بات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، تو ہمیں کس بات سے مطلب ہے؟ ہمیں جلوس سے مطلب ہے کہ 12 ربیع الاول جب آئے گا تو ہم حضور کے نام کا جلوس نکالیں گے، ہم حضور کے نام پر میلاد کریں گے، دنیا کو کھانا کھلائیں گے، سب کریں گے، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ جیسا کہ عیسائی ہیں، عیسائی جب 25 کرسمس آتا ہے، جو 25 دسمبر آتا ہے، کرسمس ڈے آتا ہے، تو کرسمس ڈے کو عیسائی کیا کرتے ہیں؟ تمام عیسائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے خوشی مناتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ پورے سال ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا ہے، صرف ایک دن جمع ہو جائیں گے۔ تو کسی کا دن منانا، لیڈروں کا دن منانا، MLA کا دن منانا، MP کا دن منانا، CM کا دن منانا، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ غیر مسلموں میں ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے لوگوں کا دن منانا، یہاں پر اسلام میں کسی کا دن منانا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندہ رہے، اور آپ جب نبی بنے، نبوت ملنے کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے، لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں کہا کہ تم میری پیدائش کی خوشی مناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد تک 100 سال تک صحابہ زندہ رہے، 100 سال تک صحابہ زندہ رہے، 100 سال تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ ہم 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا میلاد منائیں، ایسا خوشی منائیں۔ خوش ہونا الگ ہے، خوشی منانا الگ ہے۔ خوش تو ہر مسلمان کو ہونا ہے، خوش ہر مسلمان کو ہونا ہے، جو آج یہ اسلام ملا ہے، ایمان ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ لیکن خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا ایک الگ چیز ہے۔ ہم خوش ہونے والے ہیں، خوشی منانے والے نہیں ہیں۔ خوشی کیسے منائی جاتی ہے؟ لوگ دیوالی مناتے ہیں، کہاں مناتے ہیں دیوالی؟ روڈوں پر دیوالی مناتے ہیں، روڈوں پر پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ ہولی کہاں مناتے ہیں؟ روڈوں پر ہولی مناتے ہیں، معلوم ہے؟ روڈوں پر جا کے 25 دسمبر جب آتا ہے تو کہاں مناتے ہیں عیسائی؟ کلبوں میں اور فٹ پاتھ پر اور روڈوں پہ جا کر مناتے ہیں۔ تو اسلام میں کوئی ایسا مذہب اور اسلام میں کوئی ایسا تہوار نہیں ہے جس تہوار کو روڈوں پر منایا جائے۔ اسلام میں عید ہے، کب ہے عید؟ صبح صبح عید کی نماز پڑھو، بس کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ بقرعید ہے، صبح صبح بقرعید کی نماز پڑھو، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ جب تک غیر مسلم سو کر اٹھیں گے آپ کو عید کی نماز پڑھ کے گھر آ جانا ہے۔ یہ ہے اسلام میں۔ اسلام میں یہ ہے نہیں کہ آپ جلوس کے نام پر کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کو پریشان کریں۔ لیکن آج ہمیں انجوائے چاہیے۔ انجوائے کہاں ہے؟ انجوائے روڈوں پر پھرنا ہے، گلی گلی میں پھرنا ہے اور حضور کے نام کا نعرہ لگانا ہے۔ جو لوگ جلوس میں جا رہے ہیں ان سے پوچھو آج فجر کی نماز پڑھے کیا؟ پوچھو کبھی ان سے۔ بعض بدبخت ایسے ہیں کہ اس مہینے میں بھی ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ایسے نالائق ہیں بعض لوگ۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن بھی نماز پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ جب ان سے 13 ربیع الاول کو یہ کہا گیا بھائی آئے آپ مسجد میں، آپ کل مسجد میں دکھے نہیں، آپ کہاں تھے؟ کل مسجد میں نظر نہیں آئے، تو وہ بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ کل آپ کو پتہ نہیں کل 12 ربیع الاول تھا، ہمارے گھر میں میلاد تھا، میں کل جلوس میں گیا تھا اور میں نے کل بریانی بنائی ہے، تمام لوگوں کو کھلائی ہے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا ہے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو ایسے لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی جلوس میں جانا افضل ہے یا نماز پڑھنا افضل ہے؟ نماز تو فرض ہے، جلوس میں جانا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ اب کر رہے ہیں تو ایک مستحب عمل ہو سکتا ہے، لیکن نماز پڑھنا تو فرض ہے۔ لیکن فرض کو چھوڑ کر جلوس میں جانے تیار ہیں، فرض کو چھوڑ کر سب کچھ کرنے تیار ہیں، لیکن اب یہ سوچتے ہیں کہ جلوس میں جائیں گے، 2-4 نعرے لگا لیے تو ہم نے بڑے تیر مار دیے۔ بھائی قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا آپ جلوس میں گئے نہیں گئے، کتنے لوگوں کو آپ نے کھانا کھلایا، کتنے لوگوں کو آپ نے بریانی بنا کر پہنچائی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمارے قیامت کے دن کا جو پیپر ہے اس پیپر میں سب سے پہلے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم یہ بتاؤ ایک سال میں 1825 نمازیں ہوتی ہیں 365 دن میں، ان 365 دن میں جو 1825 نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں میں سے کتنی نماز آپ نے پڑھی یہ بتاؤ پہلے۔ آپ نے والدین کا حقوق ادا کیا نہیں کیے، والدین کی خدمت کی نہیں کی ہے، بیوی پر ظلم تو نہیں کیا، تکبر تو نہیں کیا، حسد سے پاک ہے نہیں، بغض سے پاک ہے نہیں، غیبت سے پاک ہے نہیں ہے، اور لوگوں کی زمین پر قبضہ تو نہیں کیا، لوگوں کا حق تو نہیں کھایا، پہلے یہ بتاؤ۔ یہ تو بعد کی بات ہے، جلوس میں گئے نہیں گئے۔ لیکن آج امت کے اندر دیکھا جا رہا ہے فتنے اور فساد، جو لڑائی جھگڑے ہیں سارے مستحب کو لے کر جھگڑے ہیں۔ بھائی ایک آدمی جلوس میں جا رہا ہے اس کو گالیاں دینا تو کیوں جا رہا، ایک آدمی نہیں جا رہا تو اس کو بھی گالیاں دینے جانے والے تو کیوں نہیں جا رہا۔ بھائی مرضی ہے، آپ کی مرضی آدھی آپ جائیے، آپ کی مرضی تو نہ جائیے، لیکن کسی کو برا بھلا نہ بولے۔ یہ اسلام کسی کو برا بھلا بولنے کے لیے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کے دل میں تکبر ہے، حسد ہے اور جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔
لیکن کیا ہو رہا ہے؟ پورے سال گناہ کرو، پورے سال شراب پئیں گے، پورے سال سود کا کاروبار کریں گے، پورے سال مٹی کا پیسہ لیں گے، پورے سال نماز نہیں پڑھیں گے، پورے سال بیوی پر ظلم کریں گے، پورے سال بچوں کو ماریں گے، بہن کا حق کھا جائیں گے، بھائی کا حق کھا جائیں گے، والدین کو ستائیں گے اور والدین پر ظلم و زیادتی کریں گے، اور پورے سال تکبر سے بھری ہوئی زندگی گزاریں گے، اور پھر یہ سوچنا کہ جب 12 ربیع الاول آئے گا تو اس دن ہم حضور کے نام کے نعرے لگا لیں گے اور میں اب جنتی ہوں۔ یہ کتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو آدمی، ایسے آدمی کو کوئی 12 ربیع الاول جو ہے میلاد منانے کی اجازت نہیں ہے، نہ ایسے آدمی کو 12 ربیع الاول کو خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ کہ کون سا آدمی جو سارے سال شراب پیتا ہے، سارے سال نماز پڑھتا ہے، سارے سال سود کا کاروبار کرتا ہے، سارے سال بیوی کو مارتا ہے، تکبر کرتا ہے، حسد کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں کرتا ہے اور دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور بہنوں کا بھائیوں کا حق کھا گیا، ایسے آدمی کو 12 ربیع الاول کے دن جلوس میں جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ خوش ہونے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے تعلیمات پر عمل کرے، جو نبی کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ داڑھی رکھنے تیار نہیں ہے اور سر پہ ٹوپی سجانے تیار نہیں ہے، صرف مسجد کے مسلمان ہیں، مسجد میں آتے ٹوپی رکھے، مسجد کے بعد ٹوپی غائب، اور داڑھی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو چند لوگ سلام کرتے تو ہم لوگ بھی گھبرا جاتے تو نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس کو سلام کا جواب دوں یا نہ دوں، معلوم ہی نہیں ہوتا آدمی مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ لباس غیر مسلموں کا جیسا ہے، لباس یہودیوں کا جیسا ہے، بال یہودیوں کے جیسے ہیں، داڑھی یہودیوں کے جیسا ہے، سارا اٹھنا چلنا شادی جو ہے وہ غیر مسلموں کے طریقے پر ہے، اور پھر یہ سوچنا ہے کہ 12 ربیع الاول آ جائے گا اور میں نعرے لگا لوں گا کہ یا رسول اللہ زندہ باد کے نعرے لگا لوں گا اور عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، اور پھر یہ سوچنا ہے کہ میں اس نے نعرے لگا کر جنتی ہو گیا، اب مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ 12 ربیع الاول صحابہ کی زندگی میں بھی آتا تھا۔ 12 ربیع الاول کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 11 ہجری پیر کے دن، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کا کیا حال تھا؟ صحابہ کا کیا حال تھا؟ آپ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کے بارے میں سنیں۔ حضرت فاطمہ کی جو وفات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے 6 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی تو اس 6 مہینے کے عرصے میں کبھی بھی حضرت فاطمہ مسکرائی بھی نہیں، ہنسنا تو دور کی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ اپنی موت تک کبھی مسکرائی بھی نہیں، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال ہے 12 ربیع الاول کو خوش ہوں گے۔ اور ایک صحابی تھے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن زید صحابی تھے، انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی، کیا؟ انہوں نے قسم یہ کھائی ہوئی تھی کہ میں جب صبح سب سے پہلے جو اٹھوں گا، صبح جب میں نیند سے بیدار ہوں گا اٹھوں گا تو میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھوں گا اور کسی کے چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ تو وہ اپنے گھر سے جاتے اور آنکھ بند کر کے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا حجرے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے مسجد میں آ جاتے تو صحابہ سے پوچھتے، جو پاس میں صحابہ تھے سب کو معلوم تھا انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے، آنکھ بند کرتے اور صحابہ سے پوچھتے کہ جب میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو مجھے بتا دینا، میں اپنی آنکھ جب کھولوں گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ جب وہ مسجد میں آ جاتے یا آپ کے حجرے مبارک کے سامنے کھڑے ہو جاتے، آ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر نکلتے تو صحابہ ان کو بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تو پھر اپنی آنکھوں کو کھولتے اور انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں سب سے پہلے حضور کو دیکھوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وہ کسان آدمی تھے عبداللہ ابن زید، اور کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو جب ان کو بتایا گیا کہ آج نبی کی وفات ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، اب میں صبح اٹھ کر کس کو دیکھوں گا جب میرے نبی نہیں ہے، تو میں اب کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، آپ میری ان آنکھوں کو لے لیجیے، میں اندھا ہونے کی دعا کرتا ہوں، میں نابینا ہو جاؤں، مجھے اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان آنکھوں سے میں حضور کو دیکھتا تھا، اب حضور نہیں ہے تو میں کس کو دیکھوں گا۔ جب انہوں نے یہ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور وہ نابینا ہو گئے۔ یہ کس کا حال ہے؟ یہ صحابہ کا حال ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں تلوار لے کر گھوم رہے ہیں، گلیوں میں تلوار لے کر گھوم رہے ہیں، کوئی آج یہ کہہ دے گا کہ وہ حضور کی وفات ہو گئی ہے تو میں آج اس کو قتل کر دوں گا۔ تمام صحابہ رو رہے ہیں، تمام صحابہ بے چین ہیں اور تمام صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نے تمام صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ کو سنبھالا ہے اکیلے نے۔ یہ کس کا حال ہے؟ یہ صحابہ کا حال ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا ہے جس کا نام ہے یافور گدھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے تو وہ مدینے کی گلیوں میں بھاگتا، مدینے کی گلیوں میں بھاگتا پھرتا اور پریشان ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ چند دن کے بعد وہ بھاگتا بھاگتا ایک کنویں میں کود گیا، کنویں میں کودا اور مر گیا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، اور اونٹنی کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو اونٹنی نے کھانا چھوڑ دیا، کھانا کھلاتے ہیں صحابہ کھانا نہیں کھاتے، اور اونٹنی کی آنکھوں سے صحابہ نے دیکھا کہ آنسو جاری ہیں۔ کیوں رو رہی ہے؟ یہ اس لیے رو رہی ہے کہ آج میرے نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کھانا چھوڑ دیا، 3 دن کی بھوکی اونٹنی بھی مر گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ جانور ہیں۔ اور یہاں 12 ربیع الاول کو یہ حال ہے صحابہ کا، اور یہاں 12 ربیع الاول کو جو ہے ہم جشن منا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس جشن اس لیے منا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہوئے۔ اب آپ کو یہ خیال کرنا ہے 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے، 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا لوگ یہ گڑبڑی کریں گے، یہ فتنہ فساد پھیلائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ولادت بھی حضور کی وفات بھی ایک ہی دن میں رکھ دی۔ اب کرو کیا کرو گے؟ اب کرو کیا کرو؟ آدمی پریشان ہے، خوشی کرے غم منائے، کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے نہ ہمیں اتنی خوشی منانا ہے کہ غم بھول جائیں، نہ ہمیں اتنا غم منانا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں۔ نہ ہمیں خوش ہونا ہے، نہ ہمیں غم منانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دیکھو جلوس جو نکالتے ہیں، خوش جو رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، بھائی ٹھیک ہے نکال سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو غلط بولنا، ایک دوسرے کو بلا برا بولنا، اور روڈ جام کر دینا، اور ڈی جے لگانا، بڑے بڑے ساؤنڈ سے جو ہے وہ قوالی چلانا، راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے میں تکلیف دینے والی جو چیزیں اس کو ہٹانا چاہیے۔ اگر کوئی راستے میں کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، اگر اس کو کوئی آدمی نہیں ہٹاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اس پر لعنت فرمائی کہ اس کو ہٹانا چاہیے۔ راستے میں کوئی چیز دے اور تکلیف نہیں پھینکنی چاہیے۔ جو آدمی راستے میں کانٹا پھینک دے، کوڑا کچرا پھینک دے، پتھر پھینک دے، لوگوں کو تکلیف ہو، ان کے بارے میں لعنت فرمائیے۔ اور جو آدمی بڑے بڑے ساؤنڈ سے ڈی جے لے کر جا رہا ہے اور پورا روڈ جام کر دیا، کسی کو آنے نہیں دے رہا، اور راستے میں بیمار ہے، چھوٹا بچہ ہے جو بڑی مشکل سے اس کی ماں نے سلایا ہے، بعض لوگ بوڑھے ایسے ہیں جن کو نیند آ رہی ہے، نیند کی گولیاں کھا کر وہ سویا ہے، جب ایسا ڈیجا جس روڈ سے جائے گا تو غیر مسلم کیا سوچیں گے؟ بھائی یہ کیسا اسلام ہے، کیسا ایمان ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ ایسے بڑے بڑے ڈی جے لا کر یہاں چلا رہے ہیں۔ تو جو لوگ جلوس میں جا رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ سب سے پہلے صبح فجر کی نماز پڑھیں، ورنہ جو لوگ جلوس میں جا رہے ہیں ان سے پوچھو آپ آج فجر کی نماز پڑھیں؟ نہیں بھائی آج میں صبح اٹھا ہی 8 بجے تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ اور جلوس میں جانے والے جو ہے وہ ٹوپی لگا کر جائیں، جلوس میں جانے والے جو ہے نا وہ اپنی نظروں کو جھکا کر جائیں، کسی کی بہن بیٹیوں پر نظر نہ ڈالیں۔ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، روڈ پر بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری عورتیں آپ کو ملیں گی، آپ ان کو دیکھ کر نظر جھکاتے ہو تو آپ کا جلوس میں جانا کامیاب ہے۔ اگر آپ جلوس میں جاتے ہوئے بھی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے، عورتوں کو تاکتے ہوئے جا رہے ہو تو آپ کوئی ثواب کا کام نہیں کر رہے، بلکہ آپ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے۔ اور جلوس میں جانے سے پہلے عہد کر لیں کہ آج میں جلوس میں جا رہا ہوں، جو جانے والے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ جو جا رہے ہیں وہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میں جلوس میں تو جا رہا ہوں، لیکن جب میں جلوس میں سے واپس آؤں گا تو واپس آنے کے بعد کبھی میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کبھی اب تکبر نہیں کروں گا، کسی سے حسد نہیں کروں گا۔ آج کے بعد میرا لباس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا اور میری داڑھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوگی، اور میں ایسی زندگی گزاروں گا جیسی زندگی صحابہ نے گزاری ہے۔ اور ایک اور بات کہ جب جلوس میں جا رہے ہیں لوگ تو ڈی جے نیچے چل رہا ہے اور اوپر بینر لگایا ہوا ہے، بینر پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہاں ڈی جے چل رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی بےدبی ہو رہی ہے، اور لوگ وہاں پر اپنے جوتوں سے میں نے خود ویڈیو دیکھی، جوتوں سے چڑھا ہوا ہے، اور جوتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھا ہوا اس کو جوتے ٹچ ہو رہے ہیں۔ اور چند دن کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ بینر جس بینر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، چند دن کے بعد وہ کسی کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے، کسی نالی پر پڑا ہے، کسی گلی میں پڑا ہے، اور کوئی صبح وہ جھاڑو لگانے والی یہاں پر آتی نا اٹھا کے باہر پھینکتی تھی، اس کو کیا معلوم، اس کو تھوڑی معلوم ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو حضور کے نام کا بینر لگانے والے بہت ہیں، لیکن اسی بینر کو 12 ربیع الاول گزرنے کے بعد 13 ربیع الاول کو کتنے لوگ ہیں ایسے جو اس کو اٹھا کر رکھنے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اس کی شبیہ بنا رہے ہیں، اس کی شبیہ بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اب 12 ربیع الاول اس کو لے کے جا رہے ہیں، اب 13 ربیع الاول کو اس کو پھینک دیا، وہ بھی کسی کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے۔ کلمے والا جھنڈا، جس جھنڈے پر کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا بڑا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پلڑے میں پوری دنیا کو رکھ دیا جائے، پوری دنیا کو، اور ایک پلڑے میں صرف اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنا بھاری کلمہ اور اتنا وزن دار کلمہ جو ہے وہ ایک بینر پر لکھا، اور 12 ربیع الاول کو لے کر اس کو گلی گلی پھرے، اور 13 ربیع الاول کو اس کو پھینک دیا گیا ہے۔ کون جواب دے گا؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو جلوس کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو
اور بعض جگہ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ کیک کاٹ رہے ہیں حضور کے نام کی، ٹھیک ہے کاٹ رہے ہیں کیک، لیکن اس کیک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، حضور کا نام لکھا ہوا ہے نا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا ہوا ہے۔ اب جو وہ کیک کاٹ رہے ہیں اس کے بعد اتنی بڑی تلوار ہے، وہ تلوار سے کیک کاٹ رہا ہے، یعنی حضور کے نام پر تلوار، حضور کے نام پر تلوار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، یعنی یہ کیسے دل ہیں ان لوگوں کے سینوں میں دل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے وہ تلوار چلا رہے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، جب صلح ہوئی تو کفار مکہ نے کہا کہ آپ صلح نامہ لکھیں، تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، علی آؤ اور صلح نامہ لکھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا، تو حضرت علی نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے۔ جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کہا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں یہ صلح نامہ منظور نہیں ہے، یہ صلح نامہ منظور جب ہوگا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دیا جائے، خالی محمد لکھا جائے کہ یہ محمد کی طرف سے صلح نامہ۔ اگر ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں گے، اللہ کا نبی مان لیں گے، تو ہمارا جھگڑا کا ہی کا، ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ ہم ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتے ہیں، تو لہٰذا اس پر سے یہ مٹا دیا جائے، محمد الرسول اللہ مٹا دیا جائے کہ اللہ کے رسول ہے، خالی محمد لکھا جائے۔ تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلائے، وہ لوگ جو کیک پر تلوار سے نام کاٹ رہے ہیں وہ لوگ اس بات کو کان کھول کر سنیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ تم میرا نام یہاں سے مٹا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد رسول اللہ یہ مٹا دیں اور خالی محمد لکھ دیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، میں آپ کا نام اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کا نام اپنے ہاتھوں سے نہیں مٹا سکتا۔ تو حضور نے حضرت علی کو ڈانٹا کہ مٹاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ مجھے چاہے مار لیں، میری جان لے لیں، آپ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن میں اپنے ہاتھوں سے آپ کا مبارک نام مٹا دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور نے حضرت ابوبکر کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، عثمان کو بلایا اور سب کو بلایا، حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا، ابو ہریرہ کو بلایا، لیکن تمام صحابہ نے منع کر دیا، یا رسول اللہ یہ مانے چانا نہ مانے، یہ صلح آج ہو یا نہ ہو، لیکن ہم آپ کا نام اپنے ہاتھوں سے نہیں مٹا سکتے۔ تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم نہیں مٹا سکتے مجھے لاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم سے خود اپنا نام مٹایا اور محمد نام لکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو حضور کا نام مٹانے تیار نہیں ہیں اور یہاں حضور کے نام پر تلوار چلا رہے ہیں۔ کیسا دل ہے، شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو تو شرم سے جو ہے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، بعض لوگ جو ہے عید میلاد النبی کے دن خوشیاں منا رہے ہیں اور جو ہے آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں۔ بھئی خوشی منانا ایک حد میں رہ کر منائے، آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں منا رہے ہیں، جو چیز صحابہ نے نہیں کی، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، جو چیز تابعین نے نہیں کی، محدثین نے نہیں کی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی نے نہیں کی، آپ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں کون سا گناہ کر دی، ہم کر کے کون سا گناہ کر دیا، ہم تو گناہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ وہ دین کے اندر زیادتی کر رہے ہیں۔ دین کے اندر زیادتی کس طرح؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے، دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اب کسی کو اجازت نہیں ہے وہ نئی چیز ایڈ کرے، وہ نئی چیز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتایا نہیں کہ میرے نام پر اس طرح خوشی مناؤ جس طرح آج خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ کسی کو خوشی منانا ہے تو وہ کچھ بنا کر جو اس کے پڑوسی ہیں پڑوسی کو تقسیم کرے، اور جو غریب ہیں بستی میں ان کو تقسیم کرے۔ کیوں؟ کہ میرے نبی کے نام پر ہے۔ لوگوں کو کپڑے پہنائے اپنے نبی کے نام پر، لوگوں کی مدد کریں اپنے نبی کے نام پر، جن کے پاس چپل نہیں ان کو چپل پہنائیں اپنے نبی کے نام پر، لیکن روڈوں پر پھر کر روڈ جام کرنا اور تمام لوگوں کو تکلیف دینا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ ایسا آدمی کہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے، ایسا آدمی کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں جلوس سے محبت ہے، ہمیں ڈی جے سے محبت ہے، ہمیں جو ہے بریانی سے محبت ہے، 12 ربیع الاول کا دن بریانی کھائیں گے، ان سے محبت ہے۔ لیکن ہمیں اگر محبت نہیں ہے تو نماز سے کوئی محبت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، وہ کس لیے دنیا میں آئے تھے، ان سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے۔ تو جو لوگ وہ بریانی کھلا رہے ہیں اور جو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ سب سے پہلے بریانی کھلانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو پوچھے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے روڈ پر کھڑا ہو کر 1 لاکھ آدمی کو میں نے کھانا کھلایا، بھائی آج میں نے پوری بستی کی دعوت کی، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کا رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہے، پہلے آپ اس کے گھر پہنچائے کھانا۔ آپ کا پڑوسی جو آپ سے ناراض ہے، آپ پڑوسی پر ظلم کر رہے ہو۔ آپ کا بھائی جس سے آپ کو 1 سال ہو گئی ہیں قطع تعلق کرے، آپ پہلے اس کو راضی کریں، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ روڈ پہ ٹھہر کر جو ہے لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے ہر چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتی ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، یہ وہ حدیث ہے جو سب کو یاد ہے کہ رشتہ توڑنے والا تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔
تو آپ نے جن رشتہ داروں سے لڑائی کی ہوئی ہے آپ ان کو پہلے کھانا کھلائیں، اور پڑوسی جو آپ کا ناراض ہے آپ پہلے ان کو خوش کریں، دوسرے لوگوں کو چھوڑیں۔ تو آپ سے جن کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ ان کو راضی کرنے کی پہلے کوشش کریں۔ تو باتیں تو بہت ہیں، تو قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا نہیں جائے گا تم جلوس میں گئے یا نہیں گئے، تم نے 12 ربیع الاول کو کیا کیا نہیں کیا۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا، تو کیا پوچھا جائے گا؟ قیامت کے دن کو تو یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی تو نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، تو نے والدین کی خدمت کی یا نہیں کی ہے، تو سود سے بچا نہیں بچا، شراب سے بچا نہیں بچا، نشے سے بچا نہیں بچا، تیرے چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں تھی، تیرا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس تھا یا نہیں تھا۔ آج کا مسلمان ایک 20 روپے کی ٹوپی رکھنے تیار نہیں ہے، 20 روپے کی مسواک رکھنے تیار نہیں ہے، ایک تسبیح جیب میں رکھنے تیار نہیں ہے، یہ سب، لیکن اس کا خیال کیا ہے کہ میں 12 ربیع الاول کو جلوس میں جاؤں گا، نعرے لگاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہے، یہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا سب سے زیادہ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کس کو تھی؟ صحابہ کو محبت تھی، صحابہ کو محبت تھی۔ ہمیں اتنی محبت نہیں ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال سفید تھے یہ صحابہ نے بتایا، 17 بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید تھے، 17 بال یہ صحابہ نے بتایا ہے۔ صحابہ نے یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے کہ ان کے بالوں کو بھی گن کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں خلا تھا اور ہاتھ اور پاؤں کیسے تھے؟ گوشت چڑھا ہوا تھا، اور ناک پر، یہاں پر ناک سے لے کر سینے پر ایک لکیر تھی بالوں کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ کان کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آنکھیں کیسی تھی، زبان کیسی تھی، یہ تمام چیزیں کس نے بتائی ہیں؟ یہ صحابہ نے بتائی ہیں۔ یہ تمام چیزیں تھی تو صحابہ نے بتائی، لیکن میلاد النبی کے نام پر یہ ڈی جے بجانا، لوگوں کو پریشان کرنا، روڈوں پہ پھرنا، یہ صحابہ نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین میں ہے ہی نہیں۔ اب جو جا رہا ہے اس کو جان دے، جو نہیں جا رہا اس کو گالیاں نہ دے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرے، جو جانا چاہتا ہے وہ خوب جائے، جو نہیں جا رہا ہے وہ کوئی بات نہیں نہ جائے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا اور ایک دوسرے کو جو ہے برا بھلا بولنا، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شیعہ سنی کون پہچانتا ہے؟ یہ شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، جماعت اسلامی والا ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ کون پہچانتا ہے؟ یہ پہچانتے ہیں ہم لوگ۔ غیر مسلم تھوڑی اس بات کو جانتا ہے، غیر مسلموں کی نظر میں سب مسلمان ہیں، لیکن ہماری اس چیز کا فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ غیر مسلم اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے دیکھو جلوس جو نکال رہے ہیں، عید میلاد النبی کی جو خوشی منا رہے ہیں وہ بھی محبت میں منا رہے ہیں، لیکن بس ان کی محبت کا جو طریقہ ہے وہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے علماء سے پوچھیں، اپنے علماء سے پوچھیں آپ کے ان حرکتوں کی وجہ سے اسلام ختم ہو رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، حجاب پر پابندیاں لگ رہی ہیں، اور آئے دن لڑکیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مدارس کو بند کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اس فائدے کی وجہ سے۔ غیر مسلم کو معلوم ہے کہ ان کے آپس میں اتنے جھگڑے ہیں کہ ان جھگڑوں کو کوئی سولف نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کسی کو اپنے اب یہ ہمارے جو معاملات ہیں ان معاملات میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی 12 ربیع الاول کو کیا کر رہا ہے اس کو کرنے دے، کوئی نہیں کر رہا ہے اس کو ٹچ نہ کرے، اس کو پریشان نہ کرے۔ تو 12 ربیع الاول کے دن، بس میں 2 منٹ کے بعد کو ختم کر رہا ہوں، تو آپ کو 12 ربیع الاول کے دن 7 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ 7 کام کرنے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھنا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے جو لوگ جلوس میں جاتے ہیں کب؟ 12 بجے، 12 بجے جلوس میں جا رہے ہیں مسجد کے سامنے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، جب اس کو یہ بولا جاتا ہے بھائی اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہوگا، مسجد میں آ جاؤ، تو وہ بڑے سینہ تان کر اور رعب سے اور لڑ کر ہماروں کو ڈرا کر دھمکا کر یہ بولتا ہے آپ کو پتہ نہیں میں جلوس میں جا رہا ہوں۔ بھائی قرآن میں ہے جلوس، کسی نے کہا؟ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے سامنے اذان ہوئی ہے، آپ مسجد کو گئے یا نہیں گئے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلا کام 12 ربیع الاول کے دن فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر میں سیرت کا آغاز کرنا ہے۔ سیرت کا آغاز کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گھر میں کوئی کتاب پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی کتاب پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ہمارے حضور کون تھے۔ ورنہ میں ایک دن ابھی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، ایک مسلمان سے پوچھا جا رہا ہے، ایک مسلمان لڑکے سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارا نبی کون ہے، تو پتہ کیا بولتا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ ہمارے نبی گاندھی ہیں۔ کون ہے ہمارے نبی؟ گاندھی ہے، یہ مسلمان کا۔ اور ایک مسلمان سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی کی قبر کہاں ہے، انہیں بولتا ہے ہمارے نبی کی قبر امریکہ میں ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو اپنی زندگی کے 30 سال گزارا اور 30 کے 30 سال جو جلوس میں گیا، لیکن اس کو نبی کی تعلیمات سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سیرت کا گھر میں آغاز کرنا ہے، بیوی کو بچوں کو بٹھانا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ ہمارے نبی کا نام یہ ہے، ہمارے نبی کی والدہ کا نام یہ ہے، والد صاحب کا نام یہ ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے 12 ربیع الاول کے دن؟ کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے، کم سے کم 12 ربیع الاول کے دن تو بچیں، اور لوگوں سے صلح کرنا ہے، جن سے آپ کی لڑائی ہے ان سے صلح نامہ کرنا ہے۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اور پانچواں کام کیا کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اور چھٹا کام کیا کرنا ہے کہ گناہوں
سے توبہ کرنی ہے، اور 7واں کام کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے۔ یا رسول اللہ کہ مجھے 50 سال ہو گئے زندگی کے، میں آج تک بدلا نہیں، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بدل گیا ہوں، اس ربیع الاول سے مجھے بدلنا ہے، اس ربیع الاول سے مجھے اپنے اندر کچھ بدلاؤ لانا ہے۔ کتنے زندگی میں 12 ربیع الاول آئے، یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ یا رسول اللہ میں اس مہینے سے بدل گیا، میں نے اپنا آپ کو بدل دیا، میرا اب کس سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، آپ میرے اخلاق نبی کے اخلاق جیسا ہو، میرا کردار نبی کے کردار جیسا ہو، میرا گفتار جو نبی کی گفتار جیسی ہو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں 12 ربیع الاول کے دن۔ اور ایک اور کام جو کرنا ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کرنا ہے۔ کیا پیش کرنا ہے؟ تحفہ پیش کرنا ہے۔ کیا تحفہ پیش کرنا ہے؟ وہ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری جھولی خالی ہے، نہ میں عالم ہوں نہ میں حافظ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بس میں نے ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کیا ہے۔ کیا تحفہ پیش کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا، آج 12 ربیع الاول ہے تو 12000 درود شریف ہو گئے، 12000 درود شریف ہو گئے۔ تو میں نے آپ کو یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو میں 12000 آپ کو جو ہے درودوں کا تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آدمی درود پڑھتا ہے، ہمارا جو بھی عمل ہے اچھا ہے برا ہے، سب سے پہلے فرشتے اس کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی آدمی درود پڑھتا ہے نا، اس کو اللہ کے پاس لے کر نہیں جاتے، اللہ کے پاس بعد میں لے کر جاتے ہیں، پہلے اس درود کو فرشتے لے کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور فرشتے فرماتے ہیں یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے، اس کے والد صاحب کا نام یہ ہے، اس کے دادا کا نام یہ ہے، اس کا خاندان یہ ہے، اس کا قبیلہ یہ ہے، اس کی بستی یہ ہے، اس کا شہر یہ ہے، اس نے آپ کو یہ درودوں کا تحفہ پیش کیا ہے۔ تو اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تحفے کو لے کر اب اللہ کے پاس جاؤ۔ اللہ کے پاس جب درود کو لے کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس درود شریف کو لے کر وہاں پر جاؤ جہاں اس آدمی کی قبر بنے گی۔ ابھی یہ آدمی مرا نہیں ہے، ابھی یہ آدمی زندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جہاں یہ آدمی مرے گا، جہاں اس کی قبر بنے گی، وہاں اس درود کو لے کر جائیں، یہ درود اس کی سفارش کرے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اس کا استغفار کرے گا۔ جب اس کا انتقال ہو جائے گا، اور جب اس کا انتقال ہونے کے بعد جب اس قبر میں اس کو لٹایا جائے گا تو وہ درود شریف اس کی سفارش کرے گا۔ یہ تحفہ پیش کرنا ہے۔ اور جو آدمی جتنا مرتبہ جتنا زیادہ درود شریف پڑھتا ہے مر جائے گا، مرنے کے بعد اس کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس طرح کھڑے ہوں گے، تو میرا بھائی ہے۔ کون ہے تو؟ تو میرا بھائی ہے۔ کیوں؟ کہ تو نے میرے لیے تحفہ پیش کیا ہے، آج میں تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے لگائیں گے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگا لیں، کیا وہ آدمی جہنم میں جا سکتا ہے؟ کیا اس آدمی پر عذاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے اس 12 ربیع الاول کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کرنا ہے۔ کون سا تحفہ پیش کرنا ہے؟ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ بھائی ہر مہینے میں لوگ پوچھتے ہیں اس مہینے کا وظیفہ کیا، اس مہینے کا وظیفہ کیا، اس مہینے کا وظیفہ کیا؟ تو سن لیں 12 ربیع الاول کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں۔ آپ سے 1000 مرتبہ نہیں ہوتا تو آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی آپ پڑھیں گے تو بہت بڑا ہے۔ میں آپ کو بالکل چھوٹا سا درود شریف بتاتا ہوں، آپ 2 3 4 یا 5 منٹ میں ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ کون سا درود شریف؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ بھی درود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں گے تو 5 منٹ میں آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو 5 نمازوں میں 500 مرتبہ ہو گئے، 500 مرتبہ۔ اگر ایک دن میں 500 مرتبہ پڑھیں گے، جب بھی 12 ربیع الاول کو آپ جو ہے وہ 6000 کا تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، میں نے ان کو کل فون کیا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا، تو میں نے ان کے جو صاحبزادے ان کے پاس فون کیا کہ والد صاحب کیوں فون نہیں اٹھا رہے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے عہد کیا ہوا ہے کہ میرا ربیع الاول کے مہینے میں 1 کروڑ کتنا بولے ذرا کتنا 1 کروڑ امیجن کریں آپ کہ والد صاحب نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں اس مہینے میں 1 کروڑ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کا تحفہ پیش کروں گا۔ تو والد صاحب کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، بس پورا دن درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا لوگ ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب ہمارے پر نہیں آ رہے، ورنہ ہم جیسے کالے کرتوت کر رہے ہیں، جیسے ہم لوگ چندی چور ہیں، جیسے ہم لوگ جو ہے جو ہم لوگ ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے اعمال تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہی جو ہے پتھروں کی بارش برسا دے۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے عذابات رکے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ باتیں بہت ہیں، تو اس مہینے کا وظیفہ یہی ہے۔ تو آپ سے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو جو آپ سے باتیں عرض کرنا ہے، بیٹھے رہیں ذرا، تھوڑی دیر بیٹھے رہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہاں سب کو معلوم ہے کہ آج گبھی لال پیٹ، آج 22 تاریخ ہے، گبھی لال پیٹ میں جلسہ ہے، تو تمام ساتھیوں کو وہاں پر پہنچنا ہے۔ ایسے بڑے لوگ بار بار نہیں آتے ہیں، ایسے علماء بار بار نہیں آتے ہیں۔ اس موقع کو ہاتھ سے ضائع نہ کریں، اس موقع کو جانے نہ دیں۔ تو وہ دونوں مفتی صاحب، جو مفتی صاحب وہاں پر رات میں نعت پڑھیں گے، ان مفتی صاحب کو آپ کی محبت میں یہاں پر بلایا گیا ہے۔
آپ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو سننے کا شوق ہے نا، اس لیے بلایا گیا ہے۔ سننے کا شوق نہیں، ان کو واپس بھیجاتے تھے، پھر ان کو لے جانے والے تو بہت تھے۔ یہاں ہمارے چندہ پور میں کتنی مسجدیں ہیں، سب ان کو لے جانے والے تھے، لیکن آپ کی محبت میں ہم لوگ ان کو یہاں کھینچ کر لے کر آئے۔ تو آپ جو ہے وہ وہاں بھی پڑھیں گے، تو ہم نے آپ کی محبت میں ان کو بلایا ہے۔ جمعے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد، جمعہ ذرا مختصر کر لیں گے، آج دعا بھی مختصر کر لیں گے، تو جمعے کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ رکے آپ اور سن کر جائیں۔ ایسے کلام اور ایسے الفاظ اور ایسے جملے، ایسے میٹھی آواز ہوتے، شیریں آواز بار بار سننے کو نہیں ملتی ہے۔ تو ابھی تھوڑا سا پڑھا دیتے ایک بار آپ کو، تاکہ معلوم ہو جائے۔ تو قاری ظہیر صاحب جو میں دعوت دیتا ہوں آئیں، اور 10 منٹ تک جو ہے ہمیں کچھ اپنی نعت پاک سے مستفیض فرمائیں۔ قاری ظہیر صاحب یہاں ٹھہر کے پڑھیں گے، وہاں ٹھہر کے ہاں۔ آئیے ذرا جلدی سے جلدی ایک مطلع اور چند ایک شعر سے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ اس سے پہلے سبھی عدالت محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سنتوں پہ چلیے آقا سے محبت کیجئے، سنتوں پہ چلیے آقا سے محبت کیجئے، سنتوں پہ چلیے آقا سے محبت کیجئے، اور آسانی سے اپنے نام جنت کیجئے، اور آسانی سے اپنے نام جنت کیجئے، اور آسانی سے اپنے نام جنت کیجئے، اور آسمان سے برکتوں کے قافلے بھیجے گا وہ، آسمان سے برکتوں کے قافلے بھیجے گا وہ، گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے، گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے، گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے، سنتوں پہ چلیے آقا سے محبت کیجئے۔ اور ایک اللہ چنچے اور حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لیں۔ جو حضور لے کے آئے وہ نظام سب سے اچھا، وہ نظام سب سے اچھا، جو حضور لے کے آئے وہ نظام سب سے اچھا، وہ نظام سب سے اچھا، ارے جو حضور لے کے آئے وہ نظام سب سے اچھا،
سے اچھا جو خدا کا ان پہ اترا وہ کلام سب سے اچھا، وہ کلام سب سے اچھا جو خدا کا ان پہ اترا وہ کلام سب سے اچھا، وہ کلام سب سے اچھا۔ اور جہاں مصطفیٰ ہے سوئے وہ ہے عائشہ کا حجرہ، وہ ہے عائشہ کا حجرہ۔ ارے جہاں مصطفیٰ ہے سوئے وہ ہے عائشہ کا حجرہ، وہ ہے عائشہ کا حجرہ۔ وہ زمین سب سے اچھی، وہ مقام سب سے اچھا، وہ مقام سب سے اچھا۔ وہ زمین سب سے اچھی، وہ مقام سب سے اچھا، وہ مقام سب سے اچھا۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے مگر اپنا ہے عقیدہ، مگر اپنا ہے عقیدہ۔ ارے کوئی مانے یا نہ مانے مگر اپنا ہے عقیدہ، مگر اپنا ہے عقیدہ۔ جس مصطفیٰ بنائے وہ امام سب سے اچھا، وہ امام سب سے اچھا۔ جس مصطفیٰ بنائے وہ امام سب سے اچھا، وہ امام سب سے اچھا۔ اور سر عرش مصطفیٰ پر جو خدا کا ان پہ اترا، جو خدا کا ان پہ اترا۔ سر عرش مصطفیٰ پر جو خدا کا ان پہ اترا، جو خدا کا ان پہ اترا۔ وہ درود سب سے اچھا، وہ سلام سب سے اچھا، وہ سلام سب سے اچھا۔ وہ درود سب سے اچھا، وہ سلام سب سے اچھا، وہ سلام سب سے اچھا۔ اور کرو حکم نیکیوں کا بچو تم برائیوں سے، بچو تم برائیوں سے۔ کرو حکم نیکیوں کا بچو تم برائیوں سے، بچو تم برائیوں سے۔ کرو حکم نیکیوں کا بچو تم برائیوں سے، بچو تم برائیوں سے۔ یہ نبی بتا گئے ہیں، یہ نبی بتا گئے ہیں، یہ ہے کام سب سے اچھا، یہ ہے کام سب سے اچھا۔ یہ نبی بتا گئے ہیں، یہ ہے کام سب سے اچھا، یہ ہے کام سب سے اچھا۔ جو حضور لے کے آئے وہ نظام سب سے اچھا،
جو خدا کا ان پہ اترا، وہ کلام سب سے اچھا، وہ کلام سب سے اچھا۔ السلام علیکم۔ سنوں میں سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد یہ جو چھوٹے بھائی ہیں، یہ جو صرف ٹیلر ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں انشاءاللہ وہ جمعہ کے بعد پڑھیں گے۔ تمام ساتھی جمعہ کے بعد تشریف رکھیں تو سنتوں سے فارغ ہیں۔